شہروز یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ دوسرے شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے وہ ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ اس کے والد ایک متوسط طبقے کے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ پلمبر تھے۔ دہاڑی پر کام کرنے والے ملازموں کی زندگی تو ویسے بھی رک رک کر چلتی ہے۔ شہروز کی فیس ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تاریخ گزرنے کو تھی، مگر والد اب تک رقم جمع نہیں کر پائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک قابل آدمی بن جائے اور سر اٹھا کر زندگی گزارے۔ کافی دنوں سے کام نہ ملنے کی وجہ سے شہروز کے والد پریشان تھے۔ اکرم ان کا بہترین دوست تھا۔ اس نے کسی امیر آدمی کا پتہ شہروز کے والد کو دیا۔ وہ اسی روز اس پتے پر پہنچے۔ مالک نے کہا کہ وہ زیادہ تر کام اکرم سے کرواتے ہیں، مگر وہ فی الحال کافی مصروف ہیں اور اس نے مجھے تمہارا بتایا۔ شہروز کے والد بولے کہ فکر نہ کریں، میں اکرم سے بہتر کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک طرف والد کو امید ملی کہ کام مل گیا ہے، اب بس محنت کر کے وہ پیسے کما کر بیٹے کی فیس ادا کرے گا، اور دوسری طرف شہروز غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا۔ وہ کلاس لے کر ہوٹل کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسے علی کی کال آ گئی، جو اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ شہروز بولا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں، تو علی نے کہا جلد ہی فلاں جگہ پہنچ جاؤ، میرے پاس مال ہے۔ یہ سنا ہی تھا کہ شہروز کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر علی کی طرف پہنچ گیا۔ علی اسے اپنے ساتھ ایک سنسان جگہ لے کر آیا۔ شہروز بولا کہ مال تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بولا بڑی مشکلوں سے یہ مال حاصل کیا ہے۔ چلتے چلتے انہیں ایک ویران کوٹھی نظر آئی جس کی حالت کافی خراب تھی۔ دونوں اس کوٹھی میں داخل ہوئے اور علی نے نشہ آور اشیاء نکال کر سامنے رکھیں۔ دونوں اس زہر کو اپنے وجود میں انڈیلنے میں مگن تھے۔ کوٹھی میں جاتے ہوئے انہیں وہاں پہرا دیتے حوالدار نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آ کر اپنے سینئر کو بتایا۔ وہ اس حوالدار کو وہاں رکنے کا کہہ کر خود کوٹھی میں داخل ہوئے اور چلا کر ان دونوں کو پکارا۔ اس پکار پر وہ دونوں بوکھلائے اور علی پھرتی سے وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ شہروز بھاگنے میں ناکام ہوا۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ میرا دوست مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر پولیس نے طنز کیا کہ تم چھوٹے بچے ہو کیا، جو صحیح غلط میں فرق نہیں جانتے؟ شہروز خاموش رہا تو پولیس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو تاکہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری کارکردگی کا علم ہو۔ شہروز بولا سر میں گاؤں کا ہوں، یہاں شہر تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد انسپکٹر بولا ٹھیک ہے، والد کو فون ملاؤ، میں بھی انہیں آگاہ کروں کہ جس بیٹے کو زندگی سنوارنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے وہ کیسے اپنی زندگی بگاڑ رہا ہے۔ اس نے کال ملا کر موبائل پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ابھی سلام کیا ہی تھا کہ آگے سے اس کا والد بولا وعلیکم السلام جی، مجھے معلوم ہے آپ شہروز کے استاد بول رہے ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں نے اس ماہ کی فیس ادا کرنے میں تاخیر کر دی ہے۔ وہ دراصل میں ایک پلمبر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ پولیس کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے بے ساختہ پوچھ لیا کہ واقعی کیا پلمبر ہیں؟ شہروز کے والد بولے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شہروز نے شرمندگی کی وجہ سے میری ملازمت کا نہیں بتایا ہوگا، مگر اب مجھے کام مل گیا ہے تو میں جلد ہی فیس ادا کر دوں گا۔ پولیس والا بولا آپ اس کی فیس کی فکر نہ کریں، میں خود ادا کر لوں گا، آپ بس گھر کی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ سننے کے بعد شہروز کے والد نے خوش ہو کر پولیس کو دعائیں دی۔ کال منقطع کرنے کے بعد پولیس نے سخت نظروں سے شہروز کو دیکھا اور پھر اسے بولا کہ شرم کرو، تمہارا باپ وہاں دن رات ایک کر کے تمہارے مستقبل کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا ہے اور یہاں تم آوارہ گردیاں کر رہے ہو۔ شہروز بولا نہیں سر، وہ بس میرا دوست۔ پولیس نے سختی سے اسے کہا کہ تم اسے دوست کہتے ہو جو مصیبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ اپنی صحبت بدلو، آئندہ تم مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ شام کو چوکی میں آ کر اپنی ساری معلومات مجھے دو اور فون لے لو، اور یاد رکھو میری نظر اب تم پر ہے۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی، وہ زندگی تباہ کرنے والے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوست کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا اور نہ ہی مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔